تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ الاعلی مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعلی آیت نمبر 1۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ ترجمہ: اے حبیب آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے۔ سورہ اعلی آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیا کرو، یعنی اپنے دل میں بھی یہ اعتقاد رکھو اور اپنی زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو کہ میرا پروردگار ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں کسی نقص یا عیب کا شائبہ ہو یا اس کی صفات کمال کے منافی ہو، نیز اس کا ذکر ناپاک جگہ ناپاک حالات میں نہ کیا جائے۔ ایسی محفل جہاں ملحد قسم کے لوگ ہوں وہاں اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے کہ وہ مضحکہ اڑانے لگیں۔ اس شخص کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے جو اس کو ادب و شوق سے سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ربی کا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی سبوحیت پر دلیل پیش کر دی، جس نے یتیم مکہ کو ان جاویدانی عزتوں سے نوازا ہے، جس نے اس امی کو سر نہاں خانہ تقدیر کا محرم بنا دیا ہے، جس نے تمام ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود ہر میدان میں اسے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، جس نے شب اسرا اپنے برگزیدہ بندے کو مکان و لامکان کی سیر کرا دی، وہ پروردگار یقیناً ہر عیب سے پاک ہے، بلا شبہ ہر خوبی سے متصف ہے، عزت و شان میں، قدرت اور کبریائی میں، علم و حکمت میں وہ سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا ہے، سب اس سے نیچے، کم تر اور فرو تر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو۔ سورہ اعلی آیت نمبر 2۔ الذی خلق فسوی۔ ترجمہ: جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر درست کیا۔ سورہ اعلی آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ یہاں فعل خلقہ پیدا کیا ذکر کیا، لیکن مفعول یعنی مخلوق مذکور نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا وہ خالق ہے، جسے بھی نعمت وجود سے نوازا گیا اس کو نوازنے والا اور کوئی نہیں، وہی ہے، بس وہی ہے۔ یہ کہہ کر بتا دیا کہ اس کی تخلیق بے ہنگم نہیں، جہاں سلیقہ اور نظم کا نام و نشان نہ ہو۔ ہر تخلیق میں نظم و نسق، ترتیب اور یکسانیت کار فرما ہے۔ ہر نوع کے کروڑہا افراد ہیں، کسی کی وضع و ترتیب میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کہیں بھی تو آپ نہیں دکھا سکتے کہ بلی کا حجم بڑھ کر شیر جتنا ہو گیا ہو یا بیل کی طرح گھوڑے کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ سورہ اعلی آیت نمبر 3۔ والذی قدر فہدی۔ ترجمہ: اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا پھر اسے راہ دکھائی۔ سورہ اعلی آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ ہر چیز کی تخلیق کا مقصد بھی متعین کر دیا ہے، اس کی افادیت کا دائرہ بھی مقرر کر دیا ہے، جو فرائض اس نے انجام دینے ہیں اور جس جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جانا ہے سب کا پوری طرح اندازہ کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ جملہ کلیات و جزیات کے تمام احوال و کوائف بڑی تفصیل سے قبل از وقت طے کر دیے گئے ہیں۔ فہدا فرما کر اپنی ایک اور مہربانی کی طرف متوجہ کیا کہ صرف فرائض کا بارے گراں لاد کر کسی چیز کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی بجا آوری کے لیے جن جسمانی اور ذہنی طاقتوں کی ضرورت تھی، جو بیرونی اسباب اور وسائل درکار تھے، سب کے سب ہر چیز کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق مہیا کر دیے گئے۔ یہ ہدایت کائنات کی ہر چیز کو دی گئی ہے۔ نباتات میں غور فرمائیے، اگر گندم کا بیج اس موسم میں کاشت کیا جائے جو اس کی کاشت کے لیے مقرر ہے تو بیج اگتا ہے، بڑھ کر پودا بنتا ہے اور اس کے خوشے کی جیب میں دانوں کے موتی بھر دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے موسم میں کاشت کیا جائے تو وہ اگتا ہی نہیں۔ زمین کتنی زرخیز ہو، اس میں کتنی کیمیائی کھادیں ڈال دی گئی ہوں، اس میں کتنی بار آبپاشی کی گئی ہو، سب بے سود
سب بے اثر۔ اس سے بھی زیادہ اس فطری ہدایت کے جلوے حیوانی زندگی میں نظر آئیں گے۔ اگر آپ ایک بطخ کا انڈا اور ایک مرغی کا انڈا لیں، دونوں سے بیک وقت بچے نکلیں، اگر آپ ان کے سامنے پانی کا برتن رکھیں تو بطخ کا بچہ فوراً اس میں کود جائے گا اور مرغی کا بچہ دور ہٹ جائے گا۔ حضرت انسان تو ایک طور ہے، اس کا ذرہ ذرہ حکمت الہی کی جلوہ گاہ ہے۔ اس کی حیوانی زندگی کو برقرار رکھنے والے اعضاء، معدہ، جگر، دل، پھیپھڑے، گردے، جسم کے انگنت مسام اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان کی تغدو کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے ارادے کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں۔ انسانی زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کو ظاہری حواس کے ساتھ ساتھ باطنی حواس اور ان سے بھی اعلیٰ چیز دماغ عطا فرمایا، اور جہاں یہ قوتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور آپ کی رہنمائی سے قاصر ہو جاتی ہیں یا آپ کو بہکانے لگتی ہیں، تو اس وقت بارگاہ الہی سے نبی نور نبوت سے سراپا نور بن کر تشریف لاتا ہے اور شکوک و شبہات کے اندھیرے کافور کر دیتا ہے۔ اس کی حیات آفرین رہنمائی شیطان کی ساری فریب کاریوں اور عیاریوں کو بے اثر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ پھر اس میں بھی ہدایت فرمائی اور ہدایت پذیری کے انگنت درجات ہیں، اور ایک مقام وہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دست لطف و توفیق اپنے بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو منزل مراد پر پہنچا دیتا ہے۔ سبحان من شؤون لطفہ لا تحصى والوان کرمہ لا تعد، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 4۔ والذی اخرج المرعى، ترجمہ، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 5۔ فجعلہ غثاء احوا، ترجمہ، پھر اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر۔ مرعا وہ گھاس چارہ جو مویشیوں کی خوراک کے کام آتا ہے، غثاء جو سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، احوا اسود جس کی سبزی و شادابی رخصت ہو جاتی ہے، جس کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6۔ سنقرئک فلا تنسى، ترجمہ، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ اسے نہ بھولیں گے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو حفظ قرآن کی نعمت بے محنت عطا ہوگی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب عظیم بغیر محنت و مشقت اور بغیر تکرار و دور کے آپ کو حفظ ہو گئی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 7۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ترجمہ، بجز اس کے جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپی ہوتی ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ استثناء واقع نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بھولیں۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 8۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ترجمہ، اور ہم سہل بنا دیں گے آپ کے لیے اس آسان شریعت پر عمل۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ حقیقت میں شریعت اسلامیہ کا بتایا ہوا راستہ آسان راستہ ہے، کیونکہ اس کے قوانین فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں انہیں اس راہ پر قدم اٹھانا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر بڑا احسان ہے کہ وہ اس آسان دین کو قبول کرنا آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اس پر کاربند ہونا آسان بنا دیا ہے۔ اسی لیے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، خلقہ القرآن۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 9۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، ترجمہ، بس آپ نصیحت کرتے رہیے
اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق میں ہر لحظہ مشغول رہتے۔ وہ لوگ جو تعصب اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا کرتے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلوص اور دل سوزی سے تبلیغ فرماتے، اور جب وہ انکار کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب، بے شک لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے اگر انہیں اس نصیحت سے کوئی نفع پہنچنے کی امید ہو، اور جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں ان پر خون جگر صرف نہ کیجیے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 10۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ترجمہ، سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ بتا دیا کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، روز جزا کا ڈر ہے، وہ تو ضرور نصیحت قبول کر لے گا، بلکہ وہ خود ہر وقت اس کوشش میں رہے گا کہ اسے ایسی باتیں بتائی جائیں جن پر عمل کر کے وہ قیامت کے روز سرخرو ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ازلی بدبخت ہے، شقاوت جس کا مقدر بن چکی ہے، اسے اگر آپ دعوت دیں گے تو وہ اسے قبول نہ کرے گا، اور اسی کو اس عذاب میں جس کا ذکر آگے آ رہا ہے مبتلا کیا جائے گا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 11۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ترجمہ، اور دور رہے گا اس سے بدبخت۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 12۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ترجمہ، جو بالآخر بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 13۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، ترجمہ، پھر نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14۔ قد افلح من تزکا، ترجمہ، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 15۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ترجمہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر۔ اوپر کی آیت میں سعید اور شقی کا ذکر ہوا تھا، اب اس پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ فرمایا وہ شخص جو اپنے آپ کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے بھی پاک کرتا ہے، اپنے دامن عمل کو فسق و فجور، نافرمانی اور سرکشی سے بھی آلودہ نہیں ہونے دیتا، جو اپنے رب کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتا ہے اور نماز پنجگانہ میں بھی سستی نہیں کرتا، اسی کے سر پر دارین کی کامیابی کا تاج سجایا جائے گا۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ فصلہ کا ایک معنی دعا بھی کیا گیا ہے، یعنی جو شخص دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ آپ نے دعا کے آداب کے سلسلے میں چند حدیثیں بھی لکھی ہیں، جن میں سے دو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے بڑی عجلت سے کام لیا۔ فرمایا، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کر جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، اب دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی حاضر تھے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگ اب تجھے دیا جائے گا، مانگ اب تجھے دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تفسیر کے بعد لکھتے ہیں کہ اس فقیر کے دل میں یہ بات آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، کہ ان آیات میں منازل سلوک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
پہلی منزل توبہ اور تزکیہ کی ہے کہ انسان صفات قبیحہ سے توبہ کرے اور ان سے اپنے آپ کو پاک کرے اور صفات حمیدہ کو اختیار کرے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ زبانی، قلبی، روحی اور سری ذکر پر مداومت کرے۔ اس کے بعد انوار الہی کے مشاہدے کی منزل آتی ہے۔ قد افلح من تزکا سے پہلی، ذکر اسم ربہ سے دوسری اور فصلی سے تیسری منزل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نماز کو مومن کی معراج فرمایا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ترجمہ: البتہ تم لوگ دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 17۔ والآخرۃ خیر وابقی۔ ترجمہ: حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 کی تفسیر۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوتے، ذکر الہی میں مشغول رہتے اور نماز ادا کرتے رہتے، لیکن تم اخروی زندگی پر دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہر وقت تم اسی کوشش میں لگے رہتے ہو تاکہ یہ چند دن تم آرام اور فارغ البالی سے بسر کرو۔ یوم آخرت کے بارے میں تم نے سوچنے کی زحمت بھی کبھی گوارا نہیں کی، حالانکہ آخرت کی راحتیں اور مسرتیں کہیں زیادہ بہتر ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 18۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ ترجمہ: یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 19۔ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ: یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہاں پر سورہ اعلیٰ مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔